السلام علیکم۔ قرآن اور حدیث کی انمول باتوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری ہر نماز، ہر دعا کی روح سے جڑا ہوا ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ صرف ایک آواز کی ذرا سی تبدیلی آپ کی پوری عبادت کا مفہوم بدل سکتی ہے؟ یہ سوال جتنا حیران کن ہے، اس کا جواب اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ان دو الفاظ کو دیکھیں، قلب یعنی دل اور کلب یعنی کتا۔ فرق دیکھا؟ صرف موٹے قاف کی جگہ باریک کاف ادا کرنے سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اللہ بچائے۔ اب ذرا سوچیں، اگر دعا میں یہ غلطی ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، ایک اور دیکھیں۔ لفظ ہے نصر یعنی مدد، لیکن اگر اس میں جو موٹا حرف سواد ہے اسے باریک سا کی طرح پڑھ دیا جائے تو یہ نصر بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہے گدھ۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ چھوٹی چھوٹی لگنے والی غلطیاں معنی کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان آوازوں کی درستگی کو یقینی کیسے بنایا جائے؟ تو جناب، یہیں سے تجوید کے خوبصورت علم کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن کو بالکل ویسے ہی پڑھنا جس طرح وہ نازل ہوا۔ اور ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں کہ کر لیں تو اچھا ہے، نہیں۔ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا صرف ایک اچھی بات نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک واضح حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف اور عمدہ طریقے سے پڑھو۔ یہی وہ آیت ہے جو تجوید کی بنیاد ہے۔ تو اس ترتیل کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کی سب سے بہترین وضاحت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی، حروف کو ان کے درست مخارج سے عمدگی کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کے مقامات کو پہچاننا، بس یہی تجوید کا خلاصہ ہے۔ اچھا، تو تجوید کا علم کرتا کیا ہے؟ آپ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ ہمارے منہ اور گلے کا ایک صوتی نقشہ، ایک ساؤنڈ میپ تیار کرتا ہے۔ یہ حروف کی ادائیگی کی جگہوں کو 5 بنیادی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جنہیں مخارج کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ نظام کیسے کام کرتا ہے۔ یہ 5 بنیادی صوتی مراکز ہیں: الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ، الحلق یعنی ہمارا گلا، اللسان یعنی زبان، الشفتان یعنی ہونٹ، اور الخیشوم یعنی ناک کا بنسا۔ قرآن کا ہر ایک حرف انہی میں سے کسی ایک جگہ سے اپنی زندگی پاتا ہے۔ اس پورے نظام کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ اس کی تفصیل میں ہے۔ آئیے مثال کے طور پر صرف ایک حصے یعنی حلق کو تھوڑا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اس حلق کو بھی مزید 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، جہاں سے 6 مختلف حروف ادا ہوتے ہیں۔ یہ ٹیبل دیکھیں، کتنی وضاحت سے بتاتا ہے کہ حلق کے سب سے نچلے حصے سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں، درمیانی حصے سے عین اور ہا، اور منہ کے قریب والے حصے سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر عین اور ہا کی ادائیگی اکثر غیر عرب لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہوتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حرف کا مخرج یعنی اس کے نکلنے کی جگہ جان لینا تو پہلا قدم ہے۔ اصل فنکاری اس بات میں کہ حرف کی آواز ہوگی کیسی، اس کا تعین حروف کی صفات یعنی ان کی خصوصیات کرتی ہیں۔ اور یہ مثال اس بات کو کیا خوب واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، تے اور توئے دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، لیکن ان کی منفرد صفات ہی انہیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف بناتی ہیں۔ تے ایک باریک آواز ہے، جبکہ توئے ایک موٹی اور بھاری آواز رکھتی ہے۔ ایک بہت ہی خاص صفت ہے جسے قلقلہ کہتے ہیں۔ جب 5 حروف قاف، تا، با، جیم، دال پر سکون یعنی جزم ہو تو ان کی ادائیگی میں ایک گونج، ایک ایکو پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ صفت ادا نہ کی جائے تو آواز دب کر رہ جاتی ہے۔ تو ہم نے مخارج اور صفات کو سمجھ تو لیا، لیکن صرف جاننا کافی نہیں ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس علم پر مہارت کیسے حاصل کی جائے، اور یہیں سے ہمارا سفر علم سے عمل کی طرف شروع ہوتا ہے۔ ایک بہت گہری بات کہی جاتی ہے کہ تجوید کا علم سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف کتابیں پڑھ کر حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے تلقی ضروری ہے، یعنی استاد کے سامنے بیٹھ کر سیکھنا، ان کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھنا اور فوری اصلاح کروانا۔ بالکل ویسے ہی جیسے تیراکی کتاب پڑھ کر نہیں سیکھی جا سکتی، ویسے ہی تجوید بھی استاد کے بغیر ممکن نہیں۔ اچھا، اب ذرا اس کے تکنیکی پہلوؤں سے ہٹ کر اس کے روحانی فائدے اور کوشش کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ گناہ گار ہے۔ یہ بات اس معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی کوشش بے حد پسند ہے جو اٹک اٹک کر اور مشکل سے قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل مقصد کمال حاصل کرنا نہیں، بلکہ خلوص دل سے کی گئی کوشش ہے۔
یہ جدوجہد خود ایک عبادت ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، ایک ایسی دنیا میں جہاں ہم دنیاوی زبانوں کے لہجے سنوارنے کے لیے گھنٹوں محنت کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے کلام کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ تجوید کا یہ سفر علم اور عمل دونوں کا سفر ہے۔ اگر آپ اس مبارک سفر پر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کی انمول باتیں کو سبسکرائب کریں۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں اور کامنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اپنے سوالات پوچھیں۔ آئیے قرآن کے نور کو اس کی اصل خوبصورتی کے ساتھ پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شعر کسی کی نماز کو، کسی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔